لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن عمه وصاحب لوائه ووصيه ووزيره، الذي من أحبه مؤمن ومن أبغضه منافق، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الذي زوج في السماء بخير النسوان، أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب، الذي حبه فرض على الغائب، إمام المشارق والمغارب، أعني علي بن أبي طالب صلوات واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يومنا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده أم الكتاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے مجلس کی قبولیت کے لیے، دعا کی استجابت کے لیے، تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے، تمام حاجت مندوں کی حاجت کی برابری کے لیے، تمام عالم اسلام کی، تمام مؤمن مؤمنات کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے، یوسف زہرا امام زمانہ عبد اللہ تعالی فرد الشریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. ایام شہادت عظما، شہادت وصی رسول خدا، زوج فاطمۃ الزہرا اور بابائے حسن و حسین و زینب کبریٰ، شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں جناب امیر المؤمنین امام المتقین کو وسیلہ قرار دے کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگارہ بحق امیر المؤمنین حاضرین میں سے جن کے بھی شرعی حوائج ہے ان حاجات کو پورا فرما. خداوندہ پاک پروردگارہ جو بھی مریضہ ہے ان کو بحق امیر المؤمنین شفاء عاجل و کامل عطا فرما. خداوندہ پاک پروردگارہ جو بھی بے اولاد ہے، جو بھی بے روزگار ہے، ان کو اولاد اور روزگار عطا فرما. خداوندہ پاک پروردگارہ اس وبا سے، کرونا سے تمام عالم انسانیت کو، تمام عالم اسلام کو نجات عطا فرما.
جو بھی اس وبا کی وجہ سے مریض ہے ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اور خصوصی دعا کے لیے کہا گیا ہے، جیسا کہ ابھی افطاری اور نذر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک مومنہ نے محترمہ افشان کی طرف سے جو ہے اس افطاری اور نذر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محترمہ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے بچوں کو اولاد صالح اور ان کا تابعدار بنائے، خصوصاً ان کے فرزند رضا احمد کو کامیاب انسان قرار دے کر تمام آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے، ان کی بیٹی کو نعمت اولاد سے بہرمند فرمائے، محترمہ افشان اور ان کے تمام گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں التماس سے سورہ فاتحہ ہے۔ محترمہ افشان کے متعلق جتنے بھی مرحومین ہیں، خصوصاً حسن آلا جعفری، معراج فاطمہ، عروس فاطمہ، عزیز احمد، تسنیم فاطمہ، محمد احمد، پروین فاضلی، ظفر عباس، نسیم ظفر اور ان کے ساتھ آپ سب ہم سب کے مرحومین اور خصوصاً شہداء ملت جعفریہ کے نام پر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایام شہادت مولا علی علیہ السلام ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے زحمتوں کو تمام کروں گا۔ آج جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے مظلومیت امیر المؤمنین، کہ مولا علی علیہ السلام اگرچہ شجاع تھے، اگرچہ بہادر تھے، دلیر تھے، سخی تھے، ہر صفت مولا علی علیہ السلام میں موجود تھی، لیکن ان سب کے باوجود دنیا کا مظلوم ترین شخص مولا علی علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے مظلوم اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ علماء کی محفل ہے، علماء کرام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ وضع الشیء فی غیر محلہ او فی غیر موضعہ، کسی بھی چیز کو اس کے غیر محل اور اس کے غیر موضوع پر، غیر محل پر رکھنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ٹیچر کا اہل نہیں رکھتا، لیکن اس کو ٹیچر بنایا جائے، کسی سکول میں، کسی کالج میں اگر وہ ٹیچر کا اہل نہیں رکھتا، ٹیچر کا اہل نہیں ہے، پھر بھی اس کو اس سکول یا کالج کے لیے ٹیچر بنایا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اخذ کا حق غیرک، یعنی کسی غیر کا حق چھیننا، کسی کے حق کو پائمال کرنا، یہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک سکول میں یا کالج میں یا مدرسے میں کوئی ٹیچر اس جگہ کے لیے مناسب ہے، لیکن اس کو وہ مناسب جگہ اس کو نہیں دی، اس کے جگہ پر کسی نااہل کو وہاں پہ بٹھا دیا، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ ظلم یعنی کسی بھی غیر محل اور غیر موضوع چیز پر کسی بھی چیز کو رکھنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ظلم جہاں پہ بھی کسی بھی شخص پہ بھی ظلم ہو، اس کے دو قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اثر اجتماعی۔ ایک دفعہ کسی شخص کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو صرف اس شخص پر ظلم ہوتا ہے، اس کے خاندان پر ظلم ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار پر ظلم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شخص پر جب ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کو جو ہے پورا معاشرہ بھگت رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار پورا معاشرہ اس سے جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے جو بھی متعلقات ہیں، اس سے جو بھی ملتے جلتے ہیں، سب کے اوپر جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں
کہ اس شخص کے اوپر جو ہے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، یعنی یہ اثرات اجتماعی ہے، اجتماعی طور پر یہ اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں مولانا علی علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوا وہ صرف انفرادی ظلم نہیں تھا، بلکہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں وہ سب اجتماعی ظلم تھا، کہ صرف مولا علی علیہ السلام پر نہیں بلکہ تمام عالم اسلام پر یہ ظلم تھا، بلکہ عالم انسانیت پر ظلم تھا۔ مولا علی علیہ السلام سے خلافت چھین لی گئی، مولا علی علیہ السلام کو فدق نہیں دیا گیا، مولا علی علیہ السلام کے فضائل چھپائے گئے، مولا علی علیہ السلام کے مناقب چھپائے گئے، مولا علی علیہ السلام کے اوپر منبروں سے سب و شتم کیے گئے۔ یہ سارے ظلم صرف علی پر ظلم نہیں ہے بلکہ تمام عالم اسلام پر ظلم ہے۔ کون تھا علی؟ کہ آیا کوئی نہیں جانتا تھا علی کو، یا غیر انجان شخص تھا؟ نہیں، بلکہ علی بہت مشہور شخص تھا، تمام عالم اسلام میں، تمام مسلمانوں میں، بلکہ اس دور کے سارے عرب علی کے بارے میں جانتے تھے، کہ علی کے ہر عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات نازل کی ہے، علی کے ہر عمل کے بارے میں قرآن نے تصدیق کی ہے، سند عطا کی ہے، علی کے ہر عمل اور ہر کام پہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، کہ علی کا ہر عمل کے اوپر خداوند عالم کا نظر کرم تھا، جب بھی علی کوئی عمل انجام دیتا تھا قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، چاہے علی میدان جنگ میں ہو، چاہے علی کسی کو رکوع میں زکوٰۃ عطا کر رہے ہو، چاہے علی رسول خدا کی جان کی خاطر اپنی جان کو تلواروں کی چھاؤں میں نذر کر رہا ہو، قربان کر رہا ہو، کہ جب علی نے جو ہے شب ہجرت میں اپنی جان کو رسول خدا کی جان پر قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ جب علی کو رسالت کے لیے گواہ بنایا تو بھی قرآن بولا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ جب علی نے رکوع میں حالت رکوع میں سائل کو زکوٰۃ عطا کی تو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، کہ جب علی کو امام مبین بنایا تو بھی قرآن پکار تھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ جب علی میدان جنگ میں ہوتے تھے کہ سیسر پڑائی ہوئی دیوار کی طرح دشمنوں سے لڑتے تھے تو بھی قرآن نے بولا کہ وَمِنَ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اور جب علی کی طہارت کی بات آئی، آل علی کی طہارت کی بات آئی، اہل بیت کی طہارت کی بات آئی تو بھی قرآن بول اٹھا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ کہ علی کوئی انجان شخص نہیں تھا کہ جس کو لوگ نہ جانتے ہو۔ حضرت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ صرف بصرف مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تقریباً 250 سے زیادہ آیتیں صرف بصرف مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح رسول خدا نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 مرتبہ لوگوں کے سامنے کہا کہ میرے بعد میرا وصی، میرا وزیر، میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا نائب صرف بصرف مولا علی علیہ السلام ہے۔ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ کب شروع ہوا؟ دعوت ذو العشیرہ سے شروع ہوا۔ وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ خداوند متعال نے رسول خدا کو یہ حکم دیا کہ اپنے قبیلے کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت ذو العشیرہ میں بلاؤ، اور وہاں پہ رسول خدا نے فرمایا کہ آج جو میری رسالت کا گواہ بنے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ اور نائب ہوگا۔ اس وقت کس نے رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی؟ صرف بصرف علی اور ابو طالب نے جناب رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی۔ سب سے پہلی دعوت ذو العشیرہ، اور پیغمبر اکرم کا سب سے آخری حج وداع کے طور پر
حج وداع کے موقع پر رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا آج سے یہ علی مولا ہے۔ سب سے پہلی دعوت میں رسول خدا نے جناب علی کو دکھایا کہ یہی میرے بعد خلیفہ ہے، یہی میرے بعد وسیع ہے، اور سب سے آخری خطبے میں بھی رسول خدا نے فرمایا کہ جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا آج سے یہ علی مولا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو علی کوئی انجان شخص نہیں تھا کہ جس کو لوگ نہ جانتے ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس وقت کوفہ اور شام میں جو ہے اسلام نہیں پھیلا تھا، کہ ایک جملہ ہم سنتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، توجہ کیجئے گا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ جب مولا کی شہادت ہوئی مسجد میں تو یہ شام سے یہ آواز آئی تھی کہ علی کی شہادت مسجد میں کیوں ہوئی، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ شام میں اس وقت پیغمبر رسول خدا کے زمانے میں شام میں اسلام نہیں پھیلا تھا۔ پیغمبر کے رحلت کے بعد جب خلیفہ اول ثانی ثالث آئے تو ان کے دور میں جو اسلام آیا وہ اسلام کوفہ اور شام میں پھیلا۔ تو اس اسلام سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ وہ اسلام جو علی کی دشمنی میں پھیلا، وہ علی کو یہی کہے گا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے۔ وہ اسلام پھیلا ہے شام اور کوفہ میں، وہ اسلام نہیں پھیلا جو پیغمبر رسول اکرم لے کر آئے تھے، بلکہ وہ اسلام جو پیغمبر اسلام کے بعد شروع ہوا، کہ جس میں صرف بصرف بغض اہل بیت اور بغض علی کو جو ہے مد نظر رکھا گیا۔ اس کوفہ میں اور شام میں وہ اسلام پھیلا ہے پیغمبر اسلام کے بعد، کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے بعد جو ظلم پہ رسول خدا کے بعد جو ظلم مولا علی اور جناب فاطمہ الزہرا اور آپ کے اہل بیت پر ہوا ہے، یقیناً وہ ظلم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ جناب رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہی مولا علی کو فرمایا تھا کہ یا علی انت المظلوم من بعدی من ظلمک فقد ظلمنی، کہ یا علی آپ اس چیز کے لیے آمادہ رہے کہ میرے بعد آپ پر ظلم کیا جائے گا، اور من ظلمک فقد ظلمنی، جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا گویا اس نے میرے اوپر ظلم کیا، جس نے آپ پر ظلم کیا اس نے رسول خدا پر ظلم کیا، جس نے آپ پر ظلم کیا اس نے پیغمبر خدا پر ظلم کیا۔ اسی طرح خود جناب امیر المومنین بھی مختلف خطبے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نہج البلاغہ میں پورا نہج البلاغہ آپ پڑھیں، آپ کو مولا علی کا مرثیہ جو ہے نہج البلاغہ میں نظر آئے گا۔ خطبہ شقشقیہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، کہ اس خلافت کے لباس کو ابن ابی قحافہ نے جو ہے اوڑھ لیا ہے۔ وَأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى، کہ یہ جانتا تھا کہ اس خلافت کے لیے مجھ جیسا اہل کوئی اور شخص نہیں تھا، کہ اس کی نسبت جس طرح چکی میں اس کیل کا جو مرکزی جو کیل ہے اس کی جو نسبت ہے مجھے اس خلافت میں وہی نسبت حاصل تھی، کہ اگر اس چکی میں وہ کیل نہ ہو، وہ محور نہ ہو، وہ مرکز نہ ہو تو وہ چکی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح اس خلافت میں جب تک علی یہ مرتبہ نہ ہو، جب تک علی نہ ہو یہ خلافت نہیں چل سکتی۔ تو کیا یہ ظلم صرف علی کے اوپر تھا یا تمام عالم اسلام کے اوپر تھا؟ بلکہ تمام عالم انسانیت کے اوپر تھا۔ آج اگر عدالت کی بات ہوتی ہے، دنیا میں عدالت و انصاف ناپید ہو چکا ہے، عدالت ناپید ہو چکی ہے، اخلاق ناپید ہو چکا ہے، تو ایک کاش اس وقت کی عدالت میں اگر علی اور فاطمہ کو انصاف ملتا تو آج بھی یہ عدالتیں اس حال میں نہ ہوتی۔ کہ کون سی عدالت؟ اسلام کی پہلی عدالت میں جناب فاطمہ زہرا کو انصاف نہیں ملا، جناب علی مرتضیٰ کو انصاف نہیں ملا، حسنین کریمین کو انصاف نہیں ملا۔ جناب فاطمہ سے کہا گیا کہ آپ گواہی لے کر آئے، جب جناب حسنین کو گواہی بنا کر لے آئے تو کہا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کہ جناب فاطمہ الزہرا کو کہا کہ آپ وراثت نہیں پا سکتی،
کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی میراث جو ہے وہ صدقہ ہے، وہ ان کی اولاد کو میراث نہیں ملتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے جو ہے قرآن آیات کے ذریعے سمجھایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کی دیکھو کہ جناب داؤد کا وارث جو ہے جناب سلیمان ان کا بیٹا بنا ہے، تمہیں اپنے بابا کا وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ نہیں، اس عدالت میں جناب علی کو انصاف نہیں ملا، جناب فاطمہ الزہرا کو انصاف نہیں ملا، کہ اس وقت سے یہ عدالت کا نظام اگر جناب مولا علی کے ہاتھ میں آتا تو آج کا نظام عدالت مختلف ہوتا، کہ اگر یہ ظلم اس وقت شروع ہو گیا ہے تو یہ صرف علی کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ اس ظلم کو بھگت رہی ہے، بلکہ تمام عالم انسانیت اس ظلم کو بھگت رہا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد تو مولا علی علیہ السلام کے اوپر مختلف قسم کے ظلم کیے گئے۔ سب سے پہلا ظلم یہ ہے کہ مولا سے خلافت چھین لی گئی، سب سے بڑا ظلم یہی ہے، صرف مولا علی کے اوپر نہیں، یہ تمام امت مسلمہ کے اوپر، امت اسلامیہ کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ علی کو خلافت نہیں دی گئی۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ اول کے دور میں مولا علی خاموش رہے، خلیفہ دوم سوم کے دور میں مولا علی خاموش رہے، اس کے بعد مولا علی کا دور آیا تو مولا علی نے کہا کہ مجھے اس خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام جو ہے پھٹی ہوئی جوتی کے ساتھ جا رہے تھے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے مولا کو دیکھا کہ مولا آپ کی یہ کپڑے اور آپ کی یہ جوتی جو ہے پھٹے پرانے ہو چکے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس تم کہو کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، اگر یہ میں بیچ دوں بازار میں تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ جناب ابن عباس نے کہا مولا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ تو بہت پھٹے ہوئے لباس ہے، بہت پرانے ہو چکے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابن عباس تو سنو کہ جس طرح اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری حکومت اور تمہاری خلافت کی جو قیمت علی کی نظر میں یہی ہے، کہ علی کی نظر میں تمہاری حکومت کی یہی قیمت ہے جو تمہاری نظر میں علی کے لباس کی قیمت ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جو ہے جناب عثمان کے بعد جو ہے خلافت دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ مولا علی نے انکار کیوں کیا؟ چونکہ مولا علی علیہ السلام کو مشہور ہونا نہیں تھا، شہرت نہیں چاہیے تھی، مولا علی علیہ السلام کو صرف اپنے احکام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ چاہے خلیفہ اول کے دور میں ہو، مولا علی علیہ السلام کے پاس صرف حکومت نہیں تھی، باقی سارے کام مولا علی علیہ السلام کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ سوال پوچھنے کے لیے جناب مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، تفسیر قرآن پوچھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، فیصلہ کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، بلکہ خود خلفاء بھی جناب مولا علی علیہ السلام کے پاس لے کے آتے تھے۔ جب فیصلہ نہیں ہوتا تھا ان سے تو کہتے تھے کہ ابو الحسن کے پاس جاؤ اور اپنا فیصلہ کرواؤ۔ تو مولا علی علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلا ظلم ہوا ہے وہ ہے خلافت کا چھین جانا۔ اس کے بعد دوسرا ظلم فدق کا چھین جانا، کہ مولا علی علیہ السلام کو فدق نہیں دیا گیا، اگرچہ اصل مقصد مولا علی علیہ السلام کا فدق نہیں تھا، لیکن مقدمہ کے طور پر خلافت کے لیے فدق کو پہلے لینا مولا علیہ السلام فدق کو واپس لینا چاہتے تھے، تاکہ اگر وہ فدق دے دے تو اس کے بعد خلافت کے بارے میں ان سے بات کرے۔ تو ان کو بھی پتہ تھا اگر ہم نے فدق جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی علیہ السلام کو دیا گیا تو اس کے بعد یہ خلافت کے بارے میں بات کریں گے، خلافت کو لینے کے لیے بات کریں گے۔ تو ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے جو ہے جس طرح خلافت کو چھین لیا، اسی طرح مولا علی علیہ السلام کو بھی فدق سے بھی ان کو محروم کیا گیا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کیے گئے۔ معاویہ کے دور میں مولا علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کیے گئے، اسی لیے جناب امام حسن نے جو ہے
معاویہ کے ساتھ جو صلح کیا گیا ان میں یہ بھی تھا کہ آج کے بعد علی اور اولاد علی پر سب و شتم ممبروں سے نہیں کیا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک جناب امام حسن علیہ السلام زندہ تھے معاویہ نے کبھی بھی امام علی اور اولاد علی پر سب و شتم نہیں کیا. نہیں اسی دور میں ایک بھی شیعہ قتل نہیں ہوا جناب امام حسن کے دور میں. اور اس کے بعد جو ہے مولا علی علیہ السلام پر مختلف قسم کے پیغمبر اسلام کے بعد مختلف قسم کے ظلم ہوتا رہا. اور آج کا یہ دن بھی آ گیا کہ مولا علیہ السلام کو ظلم کی وجہ سے جو ہے شہید کیا گیا. مولا علی علیہ السلام کو عدالت کی وجہ سے ظلم شہید کیا گیا. مولا علی علیہ السلام کو جو ہے ان کی حق تلفیق کی گئی کہ ان کو جناب مولا علی علیہ السلام جو ہے پیغمبر اسلام کے بعد جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں وہ صرف بصرف پیغمبر سے رشتہ ہونے کی وجہ سے. کیونکہ ان کے بڑوں کو جو ہے غزوہ بدر سے لے کر احد سے لے کر خیبر سے لے کر سب میں مولا علی علیہ السلام نے ان کو قتل کیا گیا تھا. تو یہ چونکہ پیغمبر اسلام سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے تو اس لیے پیغمبر اسلام کے بعد جو سب سے قریبی پیغمبر اسلام کا ساتھی تھا وہ جناب مولا علی علیہ السلام تھا. بس عزیزان محترم 19 رمضان کی رات آئی کہ جناب مولا علی علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات کو کبھی امام حسن کے پاس جا کے افطاری تناول فرماتے تھے, کبھی امام حسین کے پاس جا کے افطاری تناول فرماتے تھے, کبھی عبداللہ ابن جعفر اور جناب زینب کے پاس جا کے تناول فرماتے تھے. اور 19ویں رات کو جو ہے اپنی شہزادی اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر میں جو ہے افطاری کے لیے تشریف لائے تھے. جو ہی مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تو جناب ام کلثوم نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے 3 قسم کے کھانے مولا علی علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ جس میں دودھ, نمک اور جو کی روٹی تھی. جناب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بابا علی قیامت کے روز حساب و کتاب میں زیادہ دیر تک کھڑے رہے؟ تمہارے بابا نے کبھی بھی ایک چیز کے ساتھ, ایک روٹی کے ساتھ 2 چیز تناول نہیں فرمایا ہے کہ تم ایک چیز کو اٹھا لو. کہ بیٹی کی محبت تھی بابا کے ساتھ کہ جناب ام کلثوم نے جو ہے نمک کو اٹھانا چاہا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نمک کو رہنے دو, تم دودھ اٹھا لو یہاں سے. بس عزیزان محترم جناب علی علیہ السلام نے نمک کے ساتھ افطاری تناول فرمایا. اس کے بعد عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے. جناب امیر المومنین فیقو تھنپو خداوند متعالی عبادت بین جدو جناب ام کلثوم فیقو سی کسر بیوئے کہ ناتے یوتا کی نی بابا حضرت امیر المومنین یوتوں پو سلسوں سے یوتا یوتوں یدان پو ہاں تغیرسوں سے یوتا بار بار خداوند متعالی مناجات دیں یوتا بار ہر شخص رحمہ ملوچی دس قدمون تین سے نہیں یوتا اور کسر بیوئے یوتا واللہ نا کبھی زندہ ہمیں نگل پیغمبر فیقو سے کبھی زندہ فیل درنگی آخری تھننزلیں چی مولا علی علیہ السلام فیقو سے نمرل بیرتیں چی دعا بیں یوتا جو ام کلثوم فیقو سے تین یوتا اور تو میرام پر سروانا جناب ام کلثوم فیقو سے کسل بیوئے بابا یعنی بار نمرل تین یوتا چی سوفین ضربنا امیر المومنین فیقو سے کسل بیوئے بہنچ چو یعنی معاب سے ہے درنگی علی بابا علی آخری سن پرندری. وقت سحر تک جناب امیر المومنین عبادت خداوندی میں مصروف دو عبادت وقت سحر قریب گونا جناب امیر المومنین فیق و مسجد الشخصت مسجد گوفین و فیق بیال الشخصت دو وقت قسم جمعت کی پتہ کننا مرغابیوں کا ماسی مولا علیہ السلام اللہ مزغد لو جو قسم جو چپویا مولا دنیا مجرین مشوص ہے دنیا مجرین شہنار شاید یہاں لوگ سے متھونا جناب امیر المومنین فیق و مسجدین شخصت
azan qaribi berde Cenab-ı Amirul Mu'minini de Mecniyet Bigaman Fiyari bari tayar berde azan berde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve eşhedü enne Aliyen Veliyullah Fiyaq azan poçhamede Fiyaq pobede Mal'un ibn Muljam sahun seyyid paya ko ibadat biya samad pa balki deen ستون پر منہدم بیاؤں سید پا امام علی مرتضی فیق کو قتل بیاؤں سید پا کہ امیر المومنین سجدی سوسنا سر مبارک بلند منا ملعون ابن ملجمسی زہر آلود زہر حلاہلیت پید تلوار کو ایک اشارہ دے چپویا پورا کوفین صدا نصف امید چک پا امیر المومنین صدا پویا امید بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ فزت ورب الکعبہ تمام کوفہ بولا اہلیان کوفہ رہتے صدا کس نے ہمیں کہا تھونے یہاں صدا چکا ہمیں سوی صدا ہمیں جبریل امین صدا ہمیں نمینا چیزہ رہتی تہم تحدمت واللہ ارکان الہدا قتل ابن عم المصطفى قتل علی المرتضى قتله اشق الاشقیاء لے کوفہ کی تانانو دوگ ہے مسجد کوفینو علی مرتضی داماد رسول شہید سوسے دیو صدا پپانا کوفی پسا پسنگا مدن سن کوفی مسجد الرولو جناب امام حسن امام حسین ازنوں ایک حسد صدا پتھونا دیا امام حسن امام حسین سا کوفی رول شخصید کوفی مسجد رول شخصید چتھومید کی بابا محرابینو شوئیگا چھپ پورا گل امام سر مبارک وزن امام فیقو محرابی نظم سیود امام حسن فیقو سکلے سر مبارک فدن فامین یغید امام حسن فیقو غوبرو بیک شنگت امید امام حسن فیقو